اللہ اکبر آپ سب نے یہ صدائیں بلند ہوتی تو دیکھی ہوں گی، لیکن کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ آئیں آج ہم آپ کو اس کا حقیقی مطلب سمجھاتے ہیں۔ ہماری دنیا ایک عام انسان کے حجم کے مقابلے میں اربوں خرب بڑی ہے، جبکہ ہمارا سورج ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے اور زمین سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جو کہ یقیناً بہت ہی ایک طویل فاصلہ ہے، اور اس سے آگے کا فاصلہ کلومیٹر یا مائلز کی بجائے نوری سال یا لائٹ ایئر میں ناپا جاتا ہے۔ دنیا میں اس وقت سب سے تیز رفتار روشنی کی رفتار ہے، اور یہ 3 لاکھ کلومیٹر سیکنڈ کے حساب سے سفر کرتی ہے، اور یہ رفتار اتنی تیز رفتار ہے کہ آپ ایک سیکنڈ میں دنیا کے 7 چکر لگا سکتے ہیں۔ اگر ہم روشنی کی رفتار سے مسلسل 1 سال سفر کرتے ہیں تو اسے لائٹ ایئر یا نوری سال کہا جائے گا۔ سورج سے قریب ترین ستارہ اس سے 4.24 لائٹ ایئر یعنی نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، جس کا نام الفا سینٹوری ہے۔ یہ ستارہ ہمارے سورج سے 50 لاکھ گنا بڑا ہے۔ یہ فاصلہ کتنا زیادہ بڑا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ فرض کریں آپ اپنی گاڑی کو 100 کلومیٹر کی رفتار سے زمین سے الفا ستارے تک چلاتے ہیں تو اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو کائنات کی تمام عمر سے بھی 6 گنا زیادہ کا وقت لگے گا، اور ہماری دنیا کی اس وقت عمر 13.7 بلین سال ہے۔ الفا سینٹوری کے بعد بیٹل جیوس ستارے کا نمبر آتا ہے۔ یہ ہمارے سورج سے 30 کروڑ بڑا ہے اور ہمارے سورج سے 640 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ یہ ستارہ بھی کچھ نہیں۔ جب ہم وی وائی کینس میجورس ستارے کی بات کرتے ہیں جو ہمارے سورج سے 1 ارب گنا بڑا ہے اور اب تک دریافت کیے جانے والا سب سے بڑا ستارہ ہے، اور یہ ستارہ ہمارے سورج سے 4000 سال نوری فاصلے پر واقع ہے۔ یقیناً یہ حیران کن حد تک کا فاصلہ ہے، لیکن ابھی تو ہماری کائنات کا سفر شروع ہی نہیں ہوا۔ ہماری کائنات میں موجود کہکشائیں اربوں خربوں ستاروں، سیاروں، گیس کے بادلوں یا ممکنہ طور پر بلیک ہولز پر مشتمل ہیں۔ جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ملکی وے ہے، اور ہماری کہکشاں یعنی ملکی وے میں ہمارے سورج جیسے 300 ارب سے زیادہ سورج موجود ہیں۔ اور ہماری کہکشاں کتنی بڑی ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم کسی ایسی چیز میں سوار ہوں جو روشنی کی رفتار سے حرکت کرے، یعنی جو 1 سیکنڈ میں دنیا کے 7 چکر لگا سکتی ہو، تو اس کو بھی ہماری کہکشاں کو پار کرتے کرتے 1 لاکھ سال لگ جائے گے۔ یقیناً یہ فاصلہ دماغ کو چکرا دینے کے لیے کافی ہے، لیکن ابھی تو ہمارا خلا کا سفر شروع ہی ہوا ہے۔ ملکی وے کے بعد اینڈرومیڈا گلیکسی کی بڑائی کا تو کیا ہی کہنا، یہ ہماری کہکشاں سے 2 گنا زیادہ بڑی ہے، یعنی 2 لاکھ نوری سال جتنی وسیع و عریض، لیکن یہ فاصلہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سے آگے M8 گلیکسی ہماری کہکشاں سے 60 گنا زیادہ بڑی ہے۔ اس سے مزید آگے IC 1101 ہماری کہکشاں ملکی وے سے 600 گنا زیادہ بڑی ہے۔ رکیں ابھی ہمارا سفر ختم نہیں ہوا۔
جس طرح ستاروں سے مل کر کہکشائیں بنتی ہیں، اسی طرح کہکشاؤں سے مل کر کلسٹر بنتے ہیں۔ جس ایک کلسٹر میں ہماری کہکشاں یعنی ملکی وے واقع ہے، اس ایک کلسٹر میں 54 کہکشائیں موجود ہیں اور اس کا نام لوکل کلسٹر ہے۔ لیکن کائنات کی وسعتیں یہیں ختم نہیں ہوتی، کلسٹر بھی آپس میں مل کر سپر کلسٹر بناتے ہیں، اور جس سپر کلسٹر میں ہم رہتے ہیں اس کا نام ورگو سپر کلسٹر ہے، اور اس میں 100 سے قریب سپر کلسٹر موجود ہیں، اور اس ورگو سپر کلسٹر کا فاصلہ ایک سائٹ سے دوسری سائٹ تک 110 ملین نوری سال ہے۔ سب سے زیادہ بڑا سپر کلسٹر جو ابھی تک دریافت ہوا ہے، اس کا نام لیناکیا سپر کلسٹر ہے، جو 1,00,000 کہکشاؤں پر مشتمل ہے، اور اس کی ایک سائٹ سے دوسری سائٹ کا فاصلہ 520 ملین نوری سال ہے۔ جبکہ معاملہ ابھی یہیں ختم نہیں ہوتا، اس سے مزید آگے جانے پر لیناکیا نامی سپر کلسٹر بھی ایک ریت کے ذرے سے بھی چھوٹا نظر آتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو آبزرویبل یونیورس کہلاتی ہے، یعنی کائنات کا وہ حصہ جو ہم اب تک دریافت کر چکے ہیں۔ ہماری دنیا اربوں خربوں سپر کلسٹر کا ایک مجموعہ ہے، جو محض ایک نقطہ کی صورت میں نظر آتے ہیں اور اپنے بنانے والے کی بڑائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ سائنس کے مطابق ہماری کائنات میں 2 ٹریلین سے بھی زیادہ کہکشائیں موجود ہیں۔ کائنات کا وہ حصہ اب تک ہم انسانیت نے دریافت کیا ہے وہ 1% کا 1000واں حصہ بھی نہیں۔ اس سے آگے انسان ابھی تک تحقیق نہیں کر پایا اور شاید ہی کبھی کر پائے۔ تو اب سمجھ میں آیا اللہ اکبر کا حقیقی مطلب کیا ہے، اور ان سب کو صرف ایک ذات یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا، تو اندازہ ہوا اللہ کتنا بڑا ہے۔ قرآن کریم سورہ زمر میں کچھ یوں بیان کرتا ہے، اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اس کی بڑائی کا یہ حال ہے کہ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ یہ ہے اللہ اکبر کا صحیح مطلب، اور یہی وہ عظیم جملہ ہے جس کو سننے اور سمجھ لینے کے بعد ہر شخص سجدے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔